تو ان کی تعاون کے بغیر یہ کبھی ممکن نہیں تھا. اگرچہ ہم نے یورپ بھر میں بے شمار پروگرام ہوئے، لندن میں ہوئے، جرمنی میں ہوئے، بیلجیم میں ہوئے، بھی حال ہی میں ہم کی والد میں بہت بڑا پروگرام ہوا ہے. لیکن میں یہ ایک بات اس کا اعتراض اور آپ کے ساتھ اظہار کرنا چاہتی ہوں، یہ ہے کہ جتنا زیادہ کام اس پہ بارسلونا والوں نے کیا وہ شاید پورے یورپ میں کہیں نہیں کیا. جنوری کی پہلی پریس کانفرنس میں بارسلونا کی پوری ٹیم شامل تھی. اس کے بعد اب تک ہماری لندن میں ملاقاتیں ہوتی رہی اور تقریباً مہینے میں ایک دفعہ ایک پروگرام اسپیشل کے نام سے ہوتا رہا، اور جس میں یہ پیر کے قریبی احباب کو چن کر ڈھونڈ کر نکالنا، ان کے دوستوں سے، ان کی فیملی سے، حتیٰ کہ ان کی بیٹیوں سے بات اٹھائے ہم بھی نہیں ان کی قلبوں سے شب و روز کو ہلکا کر دے. ان کی آنکھوں کو صبح صبح کا یارہ بھی نہیں، ان کی راتوں میں کوئی شمع منور کر دے. جن کی نظروں میں جن کے قدموں کو کسی راہ کا سہارا بھی نہیں، ان کی نظروں میں کوئی راہ اجاگر کر دے. اور جن کا دین پیر سے جن کو ریا ہے ان کو ہمت کفر ملے، جرأت تحقیق ملے. جن کے سر منتظر تیرے جفا ہے ان کو دست قاتل کو شہد دینے کی توفیق ملے. عشق کا پھر میں لکھا جانے صفا ہے جس سے یہ نظم فیض کی ہے میری نہیں. عشق کا پھر میں لکھا جانے صفا ہے جس سے آج اقرار کریں اور بخش مٹ جائے. ہر طرح دل میں کھٹکتا ہے جو کانٹے کی طرح، آج اقرار کریں اور بخش مٹ جائے. فیض کا جو پیغام ہے یہ فیض کس کے ساتھ بات کرنا چاہیے اور وہ کس کی خاطر طرف رکھتے ہیں. آج کے نام اور آج کے نام کے نام، آج کے نام اور آج کے غم کے نام. آج کا غم کی ہے زندگی کے بھرے گلستان سے صفا. زرد پتوں کا بن، زرد پتوں کا بن جو میرا دیش ہے، زرد کی انجمن جو میرا دیش ہے. زرد پتوں کا بن جو میرا دیش ہے، زرد کی انجمن جو میرا دیش ہے. کلرکوں کی افسردہ جانوں کے نام، کلرکوں کی افسردہ جانوں کے نام، علم خوردہ دلوں اور زبانوں کے نام، پوسٹ مینوں کے نام، تانے والوں کے نام، ریل والوں کے نام. پوسٹ مینوں کے نام، تانے والوں کے نام، ریل والوں کے نام، کارخانوں کے بھوکے دیالوں کے نام. بادشاہی جہاں والیے ماسوا نائبہ فلر دہکاں کے نام. جس کے ڈھولوں کو ظالم بھگا لے گئے، جس کی بیٹی کو ظالم، جس کی بیٹی کو ڈاکو اٹھا لے گئے. کھیت بر کھیت کی ایک انگشت پٹوارنے کا دی، دوسری مالیے کے بہانے سے سر کاٹنے کاٹ لی. جس کی پگڑی دور والوں کے پاؤں تلے سجیاں ہو گئی. فیصلہ آپ کے سامنے ہے. فیض کا پیغام کس کے لیے ہے، کس کے نام ہے، اور فیض کی اپنے بدن سے محبت کسی بھی دلالت کی، کسی بھی چیز کی محتاج نہیں ہے. اپنے بدن کے ساتھ جو فیض کی محبت ہے، اور بہت دفعہ ان کی غزل کا نظم کا بڑا حوالہ کیا جاتا ہے. یہ داغ داغ یہ اجالا یہ سب گزیدہ سفر. جس کسی نے فیض کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے اور فیض کی زندگی کو صرف ایرس یا منیزہ کی اور سلیمہ ہاشمی کے حوالے سے نہیں جانا، یا اسے دو ایم اے کی حیثیت سے نہیں جانا، یا اس کے حق سے نہیں کہے گا کہ پہلے انہوں نے اسے فران کیا اور بعد میں وہ کیمسٹری سے متعلق ہو گئے. ہر وہ انسان یہ جانتا ہے کہ فیض کو آزادی کے ساتھ اپنے وطن کے قیام کے ساتھ کہیں پر کوئی اختلاف نہیں تھا. کتابوں نے کیا لکھا ہے وہ آپ کا بیان. فیض نے جب کہ اپنے وطن کا ذکر کیا، انہوں نے آج سے 64 برس پہلے بھی گزرے دن کی وہی عادت کی کہ ہماری بات اتنی بھی کریے کہ یہاں پہ جو بھی عامل آتا ہے وہ رات بھر کے کھا جاتا ہے، اس میں اہل وطن کا کوئی قصور نہیں.
جمعرات کو کے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا جب ان کی اردوان اشتراک آدمیت ہے. فیض کو انسانیت کی سرموہاری، فیض کو جبر و استبداد کے پنجوں میں جھگڑے ہوئے انسان کے ساتھ جو ظلم و تشدد ہے وہ اس کے خلاف تھے، وہ کبھی وطن کے خلاف نہیں ہے. فیض نے وہاں فرمایا ہے کہ آزادی اور امن یہ ایسی روشن اور تابناک چیزیں ہیں کہ جس سے کوئی بھی ذی شعور انکار نہیں کر سکتا. سب کو معلوم ہے کہ آزادی جو ہے وہ گندم کے کھیت ہیں اور سفیدے کے درخت، دلہن کا آنچل ہے اور بچوں کے ہنستے ہوئے ہاتھ، شاعر کا قلم ہے اور مصور کا منہ قلم، اور غلامی ان ساری چیزوں کی قاتل ہے. آخر میں فیض نے یہ بھی کہا کہ محبت ایسی چیز ہے جس کی بنیاد انسانی تعلقات کی جب تک طے میں نہ ہو تو اس کے اوپر کوئی بھی عمارت تعمیر کیجیے وہ کبھی مکمل اور نہیں ہوگی، اور جب مکمل ہو بھی جائے گی تو دیر تک برقرار نہیں رہ سکتی. انہوں نے حافظ شیرازی کے شعر کے ساتھ اپنی شہرہ آغاز تقریر کا اختتام کیا. وہ شعر کچھ یوں ہے کہ خلل پذیر بود ہر بنا کے بینی مگر بنائے محبت کے خالی از خلل، کہ ہر چیز کی بنیاد جس کو آپ اور میں دیکھتے ہیں وہ خلل پذیر ہے، لیکن بہت محبت ایک ایسی بنیاد ہے جس میں کوئی کھوٹ نہیں ہے. نہیں دوں گی اور یقین کیجیے کہ مجھے کوئی دستور زبان بندی کا گلا نہیں. اس وقت ہمارے درمیان اتنی بڑی ہستی موجود ہے کہ مجھ جیسے پچھلے مکتب اپنا کلام پڑھنے کی جسارت نہیں کر سکتی. میں صرف فیض کی ایک غزل کے میں نے کہنے کی کوشش کی تھی، ایک غزل اس کی ایک نظم پہ میں نے اس کا قافیہ بدل دیا ہے. ردیف وہی ہے کہ دیکھیں گے. تو آپ کی اجازت سے پروفیسر انور مسعود اور ہمارے موجود مہمانان سفیر پاکستان اینتھنی کلابز اجازت چاہوں گی کہ میں وہ نظم پیش کر کے اختتام کروں. اے ہم نفسو اے سخن برو آؤ کے گلستان دیکھیں گے، اے ہم نفسو اے سخن برو آؤ کے گلستان دیکھیں گے، کچھ رنگے بہاراں دیکھیں گے، کچھ تیرے ردیجاں دیکھیں گے. ایک کشتی ثابت و سالم کی کیا جانیے وہ کس گھاٹ لگی، ایک کشتی ثابت و سالم کی کیا جانیے وہ کس گھاٹ لگی، ساحل ساحل تو دیکھ چکے اب طوفان طوفان دیکھیں گے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کشتی ثابت و سالم کی کیا جانیے وہ کس گھاٹ لگی، ساحل ساحل تو دیکھ چکے اب طوفان طوفان دیکھیں گے. اور سامنے شعر ہے کہ جب تک اچھالے جائیں گے، جب تاج گرائے جائیں گے، جب تک اچھالے جائیں گے، جب تاج گرائے جائیں گے، ہم بھی تو جناب فیض کے ان خوابوں کو درخشاں دیکھیں گے. کیا بات